میرا تعلق تبلیغ جماعت سے آج کل مولانا طارق مل صاحب کے متعلق لوگ بہت غلط آراء قائم کر رہے ہیں، تو کیا مولانا صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فتنے پہ جتنا بولا جائے نا اس سے فتنہ بڑھتا ہے. جس کو صحیح رائے رکھنی ہے وہ صحیح رائے رکھے، جس کو غلط رائے رکھنی ہے وہ غلط رائے رکھے. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو بحث ہی نہ کرو، ان کو اپنی زندگی میں جینے دو میرے بھائی. وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے، اب آخری عمر میں ان کو تھوڑا سکون دے دو، آرام دے دو. اگر کوئی غلطی ہوتی بھی ہے تو بولو کوئی بات نہیں یار، اچھے کام اتنے کیے. اپنے بوڑھوں کو بھی تو برداشت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اپنے بوڑھوں کو تو وہ ایسا نہ ان کو غصہ آ جائے مجھے بار بار مفتی صاحب بوڑھا کیوں کہہ رہے ہیں. بوڑھے ہو کے بھی صحت اچھی ہے ان کی، لیکن بہرحال ایجڈ کہنا چاہیے. اتنے ایجڈ ہو گئے ہیں تو ان کو چھوڑ دو اپنے حال. اور بڑوں کے اختلافات میں نہ پڑو، جو بڑوں کے اختلافات ہیں ان میں نہ پڑو. تبلیغ کے جو اکابر ہیں وہ بھی ہمارے اکابر ہیں، مولانا طارق صاحب بھی ہمارے اکابر ہیں. کوئی اختلاف ہو علماء کو تو وہ علمی انداز سے بیان کر دیں کہ بھئی یہ ان کی رائے ٹھیک نہیں ہے، ہماری رائے میں یہ بات غلط. ختم ہو گئی بات. یہ جو ٹرینڈ چلتا ہے نا ایک دوسرے کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے کا، یہ ٹرینڈ ختم کر دو، بالکل ختم ہو جانا چاہیے اس میرے دوست. اور یہ یاد رکھو جہاں انسان ہوں گے اختلافات ہوں گے. یہ جو تصور ہے نا کہ دیندار لوگ آپس میں محبتوں سے رہتے ہیں، میرے سامنے لوگ آتے ہیں میری 4 بیویاں محبتوں سے رہتے ہیں، میں نے کہا چھوڑا کرو کسی اور کے سامنے، پھینکا کرو کسی اور کے ساتھ. کتنا ہی نیک ہو، مرد ہو بیوی ہو، پھر بھی جھگڑے ہوں گے، پھر بھی اختلافات ہوں گے. صحابہ میں ہوئے ہیں. ہمارے نبی کی اپنی ازواج کے ساتھ اختلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے لیے گھر سے باہر چلے گئے تھے، حالانکہ امہات المومنین دنیا کی افضل ترین عورتیں ہیں اور سید الانبیاء دنیا کے افضل ترین. اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام نبی کا. اس کے بعد بھائی یہ اختلاف ہوا ہے، اور اللہ نے یہ اختلاف کیوں ہونے دیا؟ تاکہ پتہ چلے بھائی نبی کی زندگی بھی نیچرل تھی، نارمل تھی، تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے. تو 1 مہینہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے، 1 مہینہ. پھر 29 دن کے بعد واپس تشریف لے آئے آپ. صحابہ نے کبھی مہینہ پورا نہیں ہوا ہے، آپ نے فرمایا چاند 29 کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا گن رہے تھے، چاند نظر آیا تو آپ نے کہا ہو گیا مہینہ پورا. تو یہ سب نیچرل ہے بھائی. لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، غم بھی ہوتے ہیں، پڈے بھی ہوتے ہیں، پھر صلح بھی ہوتی ہے. ناک پہ مکھی جو بٹھائے گا وہ کبھی بھی کامیاب لائف نہیں گزار سکتا. بعض لوگوں کو ہیضہ ہوتا ہے سیدھی زندگی، بالکل تیر کی طرح سیدھے رہ کے چلنے کا. تو جس کی زندگی میں لچک نہیں ہے، فلیکسیبلٹی نہیں ہے، برباد. سب آڑا ترچا. میں یہاں ایک پرانی بات ہے، میں نے جمعے کے دن اخلاق پہ بیان کیا. حسن اخلاق، اچھے اخلاق سے بات کرو، چیخو نہیں. گدوں کی طرح گھروں میں چیختے ہیں. جب میں گیا ہوں، وہ پرانی بات ہے، 10-12 سال 15 سال ہو گئے، میری لڑائی ہوئی ہے بھائی، کیونکہ میں ایک اور شادی کرنے، اللہ معاف فرمائے، تو میں بھی چیخ رہا تھا، ٹھن چل رہا ہے. پھر مجھے خیال آیا، میں نے بھی بیان تو پورا اسی پہ کیا کہ چیخو نہیں. آپ یقین کریں مجھے خود ہنسی آ گئی، خیر میں نے کنٹرول کیا، نہیں چیخنا چاہیے، لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے انسان سے. صحابہ کرام سے بھی ایسا ہوتا تھا، بعض دفعہ آوازیں بلند ہو جاتی تھی، پھر کوئی ان کو سمجھاتا تھا بھائی نبی بیٹھے ہوئے آواز پس کرو، وہ آواز پس کرتے تھے اپنی. تو اس لیے دنیا میں جب ٹائم یہ جنت ہے، جو جنت میں کوئی نہیں چیخے، جنت میں سب نائس ٹو میٹ یو، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. سلام سے بات شروع ہوگی، سلام پہ ختم ہوگی. اور کوئی موت نہیں ہے، کوئی سیلاب نہیں ہے، کوئی زلزلے نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. جب تک زندہ ہو ٹینشنیں رہیں گی. اور عجیب بات ہے، جس کو بالکل بھی ٹینشنیں نہیں ہوتی نا، وہ ڈپریشن سے مر جاتا ہے. یہ بھی ایک الگ چیز ہے. بعض ملک ایسے ہیں جن میں ٹینشن ہے ہی نہیں، وہ یہی ان کے لیے بڑی ٹینشن ہے. یہ بھی ایک عجیب مصیبت ہے. یہ بالکل اگر زندگی میں کوئی غم نہ ہو نا، وہ خود ہی غمزدہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے سب سیٹ ہے. موتی صاحب میرا بھائی بہت پریشان ہے، میرے بھائی کی شادی کو صرف 6 ماہ ہوئے ہیں، شادی ہوتے ہی گھر میں بیماری آ گئی اور میرا بھائی بھی اچانک شدید بیمار ہو گیا، اسپتال میں داخل ہو گیا. پھر جس کمپنی میں میرا بھائی 12 سالوں سے بڑے اچھے عہدے پر تھا، دن بدن ترقی کر رہا تھا، اس کمپنی کے مالکان میرے بڑے بھائی پر فخر کرتے تھے. شادی کے فوراً بعد ان کا رویہ بہت برا ہو گیا، انہوں نے میرے بھائی سے بھی عہدہ چھین لیا. میرے بھائی سے کئی جگہوں پر کوشش کی اپنا بزنس وغیرہ وغیرہ. دیکھو کچھ لوگ، ہندوؤں میں کانسیپٹ ہے نحوست کا، یہ کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں بھی ہے. حدیث میں آتا ہے لا طیرہ ولا عدوہ، اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں. بعض لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، شادی ہوئی، کاروبار میں نقصان، یہ بیماری، فلانی بیماری، عہدہ گیا، سمجھتے ہیں منحوس ہے. عورتیں بھی تانا دیتی ہیں اس کی نحوست سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ بالکل غلط ہے. بعض کام اتفاق سے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے، یوٹیوب پہ ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو تھی، ایک آدمی نے ٹرین کو دھکا دینا شروع کیا اور ٹرین چلنا شروع، اور وہ کہہ رہا ہے دیکھا
میں نے دھکا دیا اور ٹرین چل رہی ہے. بھائی وہ ویسے ہی چلنے والی تھی, اتفاق سے تیرا دھکا اسی وقت میں لگا ہے جب اس کا چلنے کا ارادہ تھا. مولانا عباد الرحمان صاحب ہے نا تبلیغ جماعت کے, بڑی پیاری مثال دے رہے تھے کہ بعض دفعہ آپ اسٹیشن پہ کھڑے ہوتے ہو, آپ نے ٹرین کو ہاتھ لگایا چل پڑی, ہاتھ لگایا رک گئی. دیکھو باہر ملکوں میں ٹرینیں چلتی ہیں تو چلتے چلتے تیز ہو جاتی ہیں, ہمارے یہاں ٹرین رکی بھی ہے تو رکی بھی ہے. آدمی کو امید ہوتی ہے چل پڑی, چلی, اب ایک دم خوشی کی لہر ایک دم رک گئی آگے جا کے, پھر رکی بھی ہے. پھر اس کو پتہ نہیں وہ کہیں سے آیا اس کا ڈرائیور, پھر چلائی, پھر اس کو خیال آیا نانی کا فون آ گیا ہوگا یا کچھ ہو گیا ہوگا, پھر روک دی. ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں ٹرینوں میں, یوں چلی پھر رکی, پھر تھوڑا سا چل گئی پھر رک گئی. اب ایک آدمی نے ہاتھ لگایا ٹرین کو, ہلکا سے چل پڑی, ہاتھ لگایا رک پڑی. کہہ رہے میرے ہاتھ لگانے سے ٹرین چلتی ہے اور میرے ہاتھ لگانے سے ٹرین رکتی ہو. بھائی بے وقوف آدمی, اتفاق ایسا ہو گیا ہے, حسن اتفاق کہ ٹرین نے اس وقت چلنا, 20 لوگوں نے ہاتھ لگایا اس کو, تو تیرے ہاتھ لگانے میں اتفاق سے وہ ہو گیا. ایسے ہی میرے بھائی کچھ پریشانیاں اللہ کی طرف سے مقدر ہوتی ہیں. اللہ کو پتا ہوتا ہے 5 جنوری اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اس کو یہ ٹینشن ملے گی, اتفاق سے اس سے ایک دن پہلے اس کی شادی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ ٹینشن کس کے کھاتے میں ڈالتا ہے؟ بیوی کے کھاتے میں. قرآن و سنت پہ اگر ایمان ہے نا تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ عورت کے آنے سے رزق میں برکت ہی ہوتی ہے, نحوستیں کم ہوتی ہیں. نکاح منحوس عمل ہے جو اس سے نحوستیں ہوں گی, یہ مبارک عمل ہے, مبارک عمل ہے. اب اگر کسی کے ساتھ الٹا معاملہ ہو رہا ہے تو وہ یقین کر لے کہ یہ نکاح ہے, اگر نہ ہوتا تو اس سے زیادہ الٹے حالات ہوتے میرے ساتھ. شادی کی وجہ سے کچھ بچت ہو گئی ہے, یعنی ہم تو عالم الغیب نہیں ہے نا, بہت سی پریشانی ایسی ہوتی ہیں جو ہونے والی ہوتی ہیں, اللہ نے وہ کسی کام کی نیکی کی وجہ سے ٹال دی ہوتی ہیں. جیسے دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں, ہم کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتا, لیکن ایک مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے. اب وہ مصیبت ہمیں نظر تھوڑی آ رہی ہے, تو جس کا غیب پر ایمان ہوگا وہ کہے گا بھائی دعا قبول ہو رہی ہے. جس کا غیب پر ایمان نہیں ہوگا وہ کہے گا میں تو مانگ رہا ہوں کچھ بھی نہیں مل رہا مجھے. بھائی کچھ مل تو نہیں رہا, لیکن بہت سی چیزیں جو مصیبتیں آنی تھی وہ ٹل رہی ہیں. تبھی تو قرآن نے کہہ دیا یؤمنون بالغیب, اسلام سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو اللہ کی باتوں کو بن دیکھے ایمان لائے گا. تو جو لوگ کہتے ہیں ہم نے شادی کی اور غریب ہو گئے, میں ان سے کہتا ہوں بہت زیادہ غریب ہونا تھا تم نے, نکاح کی برکت سے کم غریب ہوئے ہو. کیا ہوئے ہو؟ کم غریب ہوئے ہو. اس کی بہت ساری آسان مثالیں ہیں کہ ایک ڈاکٹر نے آپ کو کوئی میڈیسن دی, میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ اتنے تھے آپ کو بخار چڑھ گیا. جیسے بچوں کے حفاظتی ٹیکے لگتے ہیں, آپ گئے ٹیکا لگایا, 1 دن تک بچہ بخار میں, آپ نے کہا لو ٹیکا لگنے سے بخار ہو گیا. ڈاکٹر کہے گا یہ بخار کم ہے, یہ پولیو سے بچ گیا ہمیشہ کے لیے, یہ گردن توڑ بخار سے بچ گیا. اب چونکہ ہم نے تو نہ وہ گردن توڑ بخار دیکھا نہ پولیو دیکھا, تو اس لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. ڈاکٹروں کے سامنے رپورٹیں ہوتی ہیں, تو جب ڈاکٹروں پہ بغیر دیکھے ایمان لے آتے ہو, اپنے بچوں کے کولوں میں جا کے ٹیکے لگواتے ہو اور بخار بھی کرواتے ہو, صرف یہ کہہ کے کہ یار یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نہ لگوایا تو گردن توڑ بخار کا خطرہ ہے, اس کے کہنے پہ ایمان لے آتے ہو, پھر بھی بخار ہوتا تو آپ کہتے ہو کہ یہ بخار کم ہے, اگر ٹیکا نہ لگواتا اس سے بڑی بیماری ہوتی. تو اللہ کے کہنے پہ کیوں نہیں مان لیتے کہ یار بیوی کے آنے سے برکت ہی آتی ہے, نحوست نہیں آتی. تو نحوستیں اگر آ رہی ہیں اس کا مطلب یہ نہ آتی تو اس سے زیادہ نحوستیں آتی. سمجھتے ہو؟ یہ جو کہہ رہے نا آپ کے بھائی کا عہدہ بھی گیا, یہ بھی گیا, وہ بھی گیا, شادی نہ کرتے تو اللہ نہ کرے کہ کسی ٹرک ورک کے نیچے نہ آئے ہوئے ہوتے, اللہ بچائے ان کو. یہ امریکہ کی رپورٹ ہے, پتہ ہے, اوہایو یونیورسٹی ہے نا امریکہ کی, بڑی ریسرچ, ان کی ایک رپورٹ ہے, میں نے اپنی کتاب میں شائع کی ہے. وہ کہتے ہیں جو انہوں نے تجزیہ کیا نا, انہوں نے کہا شادی شدہ لوگوں کی زندگی زیادہ کامیاب اور ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے, بچت زیادہ ہوتی ہے. کنواروں کی, ان کے انگریزوں کے کنوارے کہہ رہے ان کی زندگیوں میں بچت نہیں ہے, حالانکہ ایکسپینسز کم ہیں مگر پھر بھی غریب ہیں, اور میرڈ آدمی کے ایکسپینسز زیادہ ہیں پھر بھی مالدار ہو کے دنیا سے جاتا ہے وہ. یہ امریکہ کہہ رہے ہیں. مدثر حسن صاحب لاہور سے, میرا سوال یہ ہے کہ اگر جنات سے دوستی ہو جائے تو قرآن کی روشنی میں کس حد تک جائز ہے؟ کہاں ہے بھائی, ان کو باہر نکالو یار. کون ہے جنات سے دوستی ہے اس کی؟ ہے بھائی کون ہے بھائی؟ چلو خود جن بیٹھا ہوا ہو. بعض دفعہ نا کوئی ڈپریشن ہوتی ہے, کوئی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں, آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے میری جنات سے دوستی ہو گئی ہے, اس لیے پہلی فرصت میں کسی اچھے سے سائیکولوجسٹ کو دکھائیں, پھر بھی آرام نہ آئے تو سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں. سائیکولوجسٹ کیا کرے گا, آپ کو سمجھے گا ٹینشن کیا ہے آپ کی زندگی میں, پھر بھی نہ ہو تو پھر آپ کو میڈیسن لینی پڑے گی. انشاءاللہ یہ جنات سے دوستی آپ کی ختم ہو جائے گی, یہ اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے. میرا تعلق تبلیغ جماعت سے, بات جب تک دوستی ختم نہیں ہوتی تو آپ کم از کم ہمارے بیان میں نہ آئے, ہمارے بیان میں تشریح نہ. مفتی صاحب تفصیل سے بتا دیں کیا زنا ایک قرض ہے؟ ایسا یہ غلط ہے, لوگوں میں مشہور ہے کہ زنا ایک قرض ہے, آپ کی بیٹی اور بہن کو اتارنا پڑے گا. بالکل غلط ہے. کسی کے گناہ کی سزا کسی اور کو نہیں ملتی ہے.
ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ زنا کرتے ہو اور گھر والوں کو پتہ چلتا ہے تو ان میں وہ پاک دامنی رہتی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں یہ جب مزے اڑا سکتا ہے تو ہم بھی پھر پاک دامن لوگوں کو اکثر پاک دامن ان کی عورتیں بھی پاک دامن ہی بن جاتی ہیں. مرد خود خراب ہو تو اس کے اثرات, باپ شراب پیتا ہو تو بچے کہیں گے ہم نے پی لی تو کیا ہو گیا. یہی ہوتا ہے نا, وہ اپنی اختیار سے کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے گناہ کی سزا اس کو ملے, ایسا نہیں ہوتا. مفتی صاحب چپل الٹی ہوتی ہے تو ہمیں سیدھی کرنی چاہیے, ان کچھ کہتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے وہ وغیرہ وغیرہ. چپل الٹی ہو تو اس لیے سیدھی کرنی چاہیے کہ بری لگ رہی ہوتی ہے, وہ فٹے منہ کہہ رہی ہوتی ہے. آم کے چھلکے بھی جب ہم کھاتے ہیں نا, کچھ لوگوں کی عادت ہے چوس چوس کے ایسے ہی رکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی الٹا کر کے رکھو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اجتماعی طور پہ جب آم کھا رہے ہوتے ہیں چھلکے چوس چوس کے, بعض لوگ پلیٹ میں ایسے رکھ رہے ہوتے ہیں, چوسا ہوا حصہ اوپر ہوتا ہے, برا گھن آتی ہے اس سے. کچھ محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں, کچھ تمیز ہوتی ہے. تو میرے سامنے کوئی کھا رہا ہو نا, تو اگر کوئی میرے جیسا میرے لیول کا ہو تو میں اس کو بولتا ہوں بھائی الٹا. بڑے بزرگوں تو میں کچھ نہیں کہتا, تو اس کو ہم اس میں یہ کہ بھائی اس کو الٹا کر کے رکھ دو. اچھا بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کسی کا جھوٹا کھانے کی, بزرگ ہیں, اب آم ہم نے چوسا ہوا, وہ کہہ رہے ہیں آپ کی چوسی بھی گھٹلی میں کھاؤں گا. مجھے گھن آ رہی ہوتی, میرا تھوک کیوں چاٹ رہا ہے بھائی تو. آپ کو عقیدت ہے لیکن انسان کو خود بھی نہیں چاہتا نا کہ میری گندگی کوئی کھائے. تو یہ بھی ایک گھن والا عمل ہے. کسی بزرگ نے بھی گھٹلی چوس کے پھینکی ہو, بس نہیں چوسو اس کو. جھوٹا پینا میں تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ تو نارمل ہے, لیکن گھٹلی بھی چوسی بزرگ کی, وہ آپ چوس رہے ہو. تو بزرگ میں بھی اگر صفائی پسند ہوگا نا, اس کو اچھا نہیں لگے گا. انسان اپنی گندگی کو چھپاتا ہے, تو اسی طرح اپنا پسینہ یا اپنی گھٹلیاں چوسی ہوئی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی کھائے. تو اس لیے عقیدت میں ایسا کام کرنا جس سے عقیدت ہے اسی کو تکلیف ہو رہی ہو, یہ برا عمل ہے. تو اس لیے بزرگ کا جھوٹا پانی پی لیا کریں, بس اتنا کافی ہے. اس کی چوسی ہوئی گنڈیریاں اور اس کی چوسی ہوئی گھٹلیاں مت کھایا کرو, یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا. مفتی صاحب گھر میں جو نماز نہ پڑھتا ہو, تو اگر میں انہیں کہوں کہ نماز پڑھو اور میری امی کہتی ہیں کہ آپ نہیں کہو, میرے بھائی گھر میں اگر ماتحت ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور آپ کے کہنے سے پڑھ لے گا تو اس کو پڑھوانا ضروری ہے. اور اگر نہیں چل رہی گھر میں تو پھر چھوڑو, گھر کا ماحول خراب ہوگا, وہ بدتمیز بنے گا. تو میرے دوست جائز ہے. ہاں آرڈر دے دیا ایک کمپنی کا, میں نے پروفٹ میں اپنے دوست کو 5% دیا. 5% جو یہ سوال ہی مبہم ہے میرے بھائی. آپ نے کیوں دیا؟ کمپنی کا مال بکوا کے آپ نے کیوں دیا؟ کیا تھا سوال واضح کر کے پوچھیں. مفتی صاحب ماحول کا انسانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ہمیں بچوں سے کیا لکھا ہے کا ماحول ملا, مجھے بچپن سے اسلام کا ماحول ملا, مجھے اسلام سے محبت ہو گئی. آپ کے بیانات کی وجہ سے گھر والوں کا کو کیسے سمجھاؤں؟ ان کو بھی میرے بیانات سنانا شروع کر دیں, اونچی آواز میں بیان لگوا دیا کریں. جب 4 شادیوں پر آئے اس کو وہ فارورڈ کر دیں, پھر آگے سے شروع کر دیں دوبارہ. مفتی صاحب کیا شارٹ یوٹیوب کی کمائی جائز ہے؟ یوٹیوب کی شارٹ کلپ جیسے جائز ہے بھائی, اس پہ تو 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں میں. مفتی صاحب اگر کسی شخص کو نماز پڑھنی اور اس کی شلوار ٹخنوں کے نیچے ہو تو اس کو موڑنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارا, اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جس کے ازار ٹخنوں سے نیچے ہو. تو اس فولڈ کرنا پڑے, فولڈ کریں اس کو, جس طرح بھی موڑنا پڑے. یہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا بعض مولویوں نے کہ فولڈ کرنا جائز نہیں ہے, عجیب سا نکال لیا. میرا تعلق یہ ہو گیا. جلدی دو بھائی, آخری سوال. اسپیڈ. مجھ سے ایک صاحب ملے, حکیم سعید کے دوست ہیں. حکیم سعید پتہ ہے آپ کو 78 سال کی عمر میں لانگ ٹینس کھیلتے تھے, حالانکہ وہ بھی روٹی کھاتے تھے لیکن اعتدال سے. تو حکیم سعید کے دوست تھے. وہ کیسے ملے مجھ سے؟ میں پنجاب میں تھا, ایک بوڑھے آدمی, یعنی ایجڈ, بوڑھے تو نہیں کہنا چاہیے بھائی, انہوں نے بتایا کہ 90 سال عمر ہے اور فٹ فاٹ. میں نے کہا حضرت آپ 90 سال میں چل پھر رہے ہو, کھا بھی رہے ہو؟ انہوں نے مجھے بتایا 85-90 کچھ ایسے تھی. انہوں نے کہا میں حکیم سعید کا دوست ہوں. تو حکیم سعید صاحب نے کہتے ہیں مجھے کچھ ٹوٹکے بتا دیے تھے صحت مند رہنے کے, تو بس وہ ٹوٹکوں پر عمل کر رہا ہوں میں. میں نے کہا کیا ٹوٹکے؟ کہتے ہیں 2 ٹائم کا کھانا اور رات کا کھانا مغرب سے بھی پہلے. اب وہی بات ہے, آپ اتنا افورڈ نہیں کر پائیں گے, پھر ڈپریشن میں نہ چلے جائیں. لیکن ان میں یہ نہیں تھا کہ پروٹین اور یہ نہیں, لو کارب ڈائٹ, کچھ بھی نہیں. جو گھر میں پک رہا ہے وہی کھا رہے ہیں. حکیم سعید صاحب بھی صبح ناشتے میں کہتے ہیں میٹھا بھی کھاتا تھا میں, گھر میں جو کھیر پک گئی ہے کچھ بھی پک گیا وہ کھا لیا. تو اور حدیث میں بھی یہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ صبح 11-12 بجے کا کھانا ہوتا تھا اور رات کا کھانا جلدی ہوتا تھا, بس یہ 2 ٹائم کا کھانا تھا. میں نے دفعہ بیان میں بول دیا کہ عربی زبان میں ناشتے کا لفظ ہی نہیں ہے. اس پہ لوگوں نے فنڈر بن کے بہت کمنٹس کیے کہ فطور عربی میں کہتے ہیں ناشتے کو, کیوں نہیں ہے؟ مفتی صاحب کو عربی کا نہیں پتا. بھائی وہ جدید عربی میں ہے, میں نے بیان میں کہا تھا قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ نہیں ہے, وہ تو جدید عربی میں ہے نا. تو اب کے عرب تو ناشتے کیا, وہ تو ماشاءاللہ پھوڑ پھاڑ رہے ہیں فل اسپیڈ کے ساتھ. تو
جو صحابہ کے دور میں فطور کا لفظ قدیم عربی میں ملتا ہی نہیں ہے. غدا کا لفظ ہے دوپہر کا کھانا, عشاء رات کا کھانا. 2 ٹائم کا کھانا کھاتے تھے اور کھجوریں کھاتے تھے. کھجور تو فل کارب ہے, کھجور کھاتے تھے, اس سے تسلی ہو جاتی تھی ان کو. پھر نہیں کھایا. ہم لوگ کیسے کھاتے ہیں؟ پہلے صبح اٹھ کے حکیم صاحب نے کہا یہ چیز کھانی ہے آپ نے, نہارمو ایک سیب کھانا ہے. پہلے نہارمو ایک سیب کھایا, پھر اتنے بادام کھائے, پھر اتنے انڈے کھائے, پھر اس کے بعد ناشتہ بعد میں ہوگا. پھر ناشتے میں 2 پراٹھے کھائے. ڈاکٹروں نے کہا مکھن بہت ضروری ہے صحت کے لیے, مکھن کھایا, ملائی کھائی, دیسی گھی بھی کھایا, یہ بھی کھایا, وہ بھی کھایا. پھر آفس گئے, وہاں چائے کے ساتھ بسکٹ کھائے. پھر وہاں سے آئے, لنچ کھایا. لنچ کے بعد کڑک چائے پی. چائے تو کھانے کا بیڑا غرق کر دیتی ہے, ایسی ایسیڈیٹی فوراً شروع پینی ہے تو 2-4 گھنٹے بعد پیو. اسی وقت پھر گھر آ کے چائے پی. پھر اس کے بعد 12 بجے شادی میں گئے, بریانی, جو کوکنگ آئل والی بریانی نا, جو ڈیزل میں پکتی ہے, وہ رات کو 12:30 بجے وہ کھانا کھلا تھا. اور نان کے ساتھ قورمہ, نان, روٹی بھی نہیں, نان, وہ پھوڑ پھاڑ کے آئے اور سو گئے. یہ روٹین چل رہی ہے 40 سال سے. اور کہنے پتہ نہیں شوگر کیوں ہو گئی ہے, وزن کیوں نہیں گھٹ رہا, میں اتنا پرہیز کر رہا ہوں, میں واکنگ بھی کرتا ہوں. واکنگ کیا کر رہا ہے بھائی تو یہ تو حرام ہے بھائی. یہ تو در مختار ایک فقہ کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ اگر جس لقمے کے بعد آپ کو پتا ہو نا کہ اب یہ مزید لقمہ میں نے کھایا, اب یہ فائدہ نہیں دے گا, یہ نقصان نہیں دے گا, ان کی رائے یہ تھی کہ یہ لقمہ حرام ہے کیونکہ یہ خودکشی کے زمرے میں آئے گا. تو خدا کی قسم, صحت سے بڑی دنیاوی نعمتوں میں نا, صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے دنیاوی نعمتوں میں. پشاور سے آئے ہو, ماشاء اللہ. اچھا, چلو ابھی ملتے ہیں 2 منٹ کے لیے. آپ کے علاقے میں 2 جماعتیں ہوتی ہیں؟ ہاں. کہاں؟ کیوں؟ مسجد میں جگہ نہیں ہوگی؟ غلط ہے, بالکل غلط. مسجد میں 2 جماعتیں, یورپ امریکہ میں تو مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ جگہ ہی نہیں ہوتی مسجد میں نا, اور وہ سڑک پہ نمازیوں کو کھڑا نہیں ہونے دیتے, تو وہاں تو مجبوری ہے. نارملی جمعے کی 2 نمازیں ایک مسجد میں جائز نہیں ہے. ایک ہی جماعت ان کو منع کرے تو فتویٰ لا کے دے دیں ان کو, باقی دوسری مسجد میں سے ایک مسجد میں جمعے کی 2 نمازیں جائز نہیں ہے بھائی. وہ یورپ امریکہ میں کوئی یوزر ہے, مجبوری ہے. نارملی 3 جماعتیں شروع ہو جائیں گی دیکھنا تھوڑے دنوں میں. جس کا جو منہ اٹھے گا, یار اب میں فارغ ہوں, چلو آجا جمعہ پڑھتے ہیں. دوسرا اٹھے گا, یار میں ابھی سو کے اٹھا ہوں, چل ایسا اگر 3:30 بجے پڑھیں گے ہم لوگ. یہ شروع ہو جائے گا. 2 کیا پھر 3 بھی جائز ہیں, اگر 2 جائز ہیں, اگر 4 بھی جائز ہیں. ہر آدمی اپنے طور پہ. جمعہ نہیں ہے تو مذاق ہو جائے گا. کووڈ کے دنوں میں علماء نے فتویٰ یہ دیا تھا کہ آپ اگر مسجد کے دروازے بند کر لیتے ہو, ان لوگوں نے گھروں میں جمعہ شروع کر دیا تھا. فتویٰ یہی تھا, تو صحیح, جائز نہیں ہے یہ, کیونکہ جمعہ کے لیے شرط ہے اذن عام. جمعہ اور عام نمازوں میں فرق ہے. جمعے میں شرط ہے بھائی 4 آدمی پڑھیں گے, لیکن ہوگا اذن عام, جس نے آنا ہے آ جائے. تو کمرہ بند کر کے جمعے کی نماز نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہو, جمعے کو کچھ پروٹوکول دیا اللہ نے. گاؤں میں جمعہ نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی کسی گاؤں دیہات میں جمعے کی نماز نہیں ہوئی ہے. ینتابونا, حدیث کے الفاظ ہیں, دیہات سے صحابہ کرام مدینہ آیا کرتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے, باریاں لگاتی, اس دفعہ تمہاری باری ہے تم جاؤ, اس دفعہ تم لوگ کی باری ہے تم جاؤ, ہم یہی رہیں گے. اس لیے جمعہ گاؤں میں جائز نہیں ہے. ایک اہل حدیث نے میرے خلاف کلپ بنایا تھا اور کہا کہ نبی کے دور میں گاؤں میں جمعہ ہوا ہے, اور بحرین میں کوئی گاؤں نکال کے لائے تھے, وہ ریفرنس دیا تھا. بھائی بحرین کہاں تھا؟ تو بیچ میں کوئی گاؤں نہیں آیا جس کی مثال ملی آپ کو. اور وہ جو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے بحرین میں کوئی گاؤں تھا, تو وہ گاؤں نہیں تھا, وہ تو بڑا قصبہ تھا, شہر کے حکم میں تھا وہ. تو یہ تو خود اس کی علامت ہے کہ بیچ میں کسی گاؤں میں نماز نہیں ہوتی تھی. جب نبی کے دور میں نبی یعنی صحابہ نے اپنے گاؤں دیہاتوں میں جمعے کی نماز قائم نہیں کی ہے. اچھے سے حکمت کیا ہے؟ حکمت اس میں یہ ہے کہ اسلام نے جمعے کو ایک پروٹوکول دیا ہے. گاؤں دیہاتے یہ کوئی آبادی نہیں ہوتی نا, اس میں تو آبادی ہوتی ہے تو باقی ساری سہولتیں نہیں ہوتی. تو جمعے کی نماز کا ایک پروٹوکول ہے کہ وہ جمعے کے دن ہوگی جو افضل ترین ہے, اور اس میں اذن عام ہوگا, سب کو آنے کی اجازت ہوگی. وہ شہر میں یا بڑے قصبے میں ہوگی. ہمیں صاحب نے بتایا کہ کینیڈا میں, امریکہ میں, پتہ نہیں یو کے میں بھول گیا, ملک بھول گیا. کہہ رہے ہم نے انگریزوں سے بات کی کہ بھائی جمعے کے دن ہمیں دوپہر کو چھٹی دی جائے, کیونکہ ہم لوگوں نے جمعے کی نماز پڑھنی ہوتی ہے اور آپ لوگ کے یہاں چھٹی سنڈے والے دن ہوتی. تو گورا کہنے لگا تو آپ لوگ ایسا کرو, جمعہ سنڈے والے دن کر لیا کرو. جمعہ کیا کر لیا کرو؟ سنڈے والے دن. تو بیچارے کو نہیں پتا تھا کہ جمعہ بھائی جمعے کے دن ہی ہوتا ہے. تو جمعے کو اللہ نے ایک پروٹوکول دیا ہے, تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک مسجد میں 3 جمعے ہو رہے ہیں, اپنی مرضی سے اٹھے وہ اٹھائے آ گئے. تو آپ کو اسی ٹائم پہ پڑھنا پڑے گا جس ٹائم پہ ہو رہا ہے. ہاں یورپ امریکہ میں فتویٰ دیا ہے کہ 2 جمعہ بھی جائز ہیں, کیونکہ وہ اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے, وہ باہر کھڑے نہیں ہونے دیتے, عمارت بہت مختصر ہے, تو وہ کیسے پڑھیں گے.
شدید مجبوری کے احکام ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. ٹوٹل 2 تشریفیں ہیں آپ کے پاس, اس کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے. جو ہوگا انہی تشریفوں سے ہی کام لے سکتے ہو آپ, یعنی چترول لگا کے. بہت ساری تشریفیں ہوتی ہیں, آپ کہتے ہیں چلو یار یہ 2 تشریفیں بھاگ گئی تو جو اور بھی تو ہے نا اس پیر میں, یہ 2 ہی ٹوٹل تشریفیں ہیں. کیونکہ تشریف کے علاوہ کہیں اور لگاؤ گے تو ہڈی وڈی ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے, الٹا آپ پہ کیس بن جائے گا. اس لیے میں تشریفوں کا حوالہ دے رہا ہوں کہ پیسے نکلوانے کے لیے تشریفوں پہ چترول لگانے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن بھائی اور کہاں مارو گے؟ گھٹنا توڑو گے کیا اس کا؟ سر پھوڑو گے, نشان پڑ جائے گا. اس لیے جو ایجنسی کے لوگ ہوتے ہیں نا, جب وہ پکڑتے ہیں دہشت گردوں کو تو وہ بھی فوکس تشریف کو کرتے ہیں. فوکس کس کو کرتے ہیں؟ کیونکہ اس پہ پتہ ہی نہیں چلتا. اور اگر نشان پڑ بھی جائے دکھائے گا کس کو؟ کیا کیس کرے گا کورٹ میں جا کے کہ مجھے اتنا مارا ہے میری تشریف پہ نشان؟ جج کہے گا دکھا بھائی جج صاحب کچھ اور دیکھ لو. اس لیے جتنے دہشت گرد ہوتے ہیں, پولیس والے ہوتے ہیں, یا یہ جو پولیس والوں کی انٹیلیجنس ہے, CIA والے ہوتے ہیں, ISI والے ہوتے ہیں, یہ سب فوکس کس کو کرتے ہیں؟ تشریف کو. اس لیے تشریف پہ گوشت رکھا کرو چڑھا کے, اللہ نہ کرے کبھی مسئلہ ہو جاتا ہے. جو بولی ہڈیاں پسلیاں ہوتی ہیں نا, وہ پھر بہت ان کو بہت وہ بیٹھ نہیں سکتے پھر. خیر, تو میں نے ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں میرے بھائی, یہ جو کہہ رہے ہیں نا اگلا منگل یہ نہیں دے گا, یہ ڈیلے کرتے 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 کیا کرے گا؟ آپ کو تھکائے گا. انسان ہے, ایک حد تک برداشت ہوتا ہے, تھک جاتا ہے, اور آہستہ آہستہ آپ اس غم کے عادی بھی ہوتے چلے جا رہے ہو. آپ کو جب غم ہوا کہ 1 کروڑ میرے ڈوب گئے, ایک دم ڈپریشن میں آنے لگے نا, مرنے لگے آپ, اس نے تسلی دے دی بدھ تک دے دوں گا. تھوڑی سی ڈپریشن کیا ہو گئی؟ کیونکہ اس ڈپریشن میں خطرہ تھا کہ آپ اس کی دونوں تشریفیں, ایسا نہ وہ تشریفوں سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا. تو آپ کیا کرتے ہو, اس کو جو 2 نمبر آدمی ہے وہ آپ کی ڈپریشن کو کم کرے گا, جی منگل کو دوں گا, پھر تھوڑا کم کرے گا, ہوتے 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 آپ کی ڈپریشن کہ آپ عادی بھی ہو رہے ہو اور ڈپریشن آہستہ آہستہ کم بھی ہو رہی. اس کے بعد آپ تھک جاتے ہو, بولتے ہو یار میرے پاس دنیا میں اس کے علاوہ بھی غم ہے. اس کے بعد ایک دن اطلاع آتی ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے جا چکا ہے, اور پھر وہ آئے گا ملک میں, آپ کے سامنے گھوم رہا ہوگا, آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کا, کیونکہ آپ اتنا تھک چکے ہوتے. ان کی عادت ہوتی ہے تھکانے کی. تو یہ سب ناجائز کام ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں. بھائی آپ لوگ بیان سنتے ہو, میں اس لیے نہیں آپ کو جنرل نالج کے لیے یہ واقعات نہیں بتا رہا, آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں آپ کسی کے ساتھ ایسا مت کرو, آپ مت کرو, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. کمال ہو گئے کتنا دوسروں کے پیسوں پہ پیسہ, بھائی الٹے لٹکے بھی ہو گئے. نبی جنازہ نہیں پڑھا رہے جو رحمت للعالمین ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو قرضہ لے کے کھا گئے, اور جو 2 نمبر ہی کر کے کھا گئے وہ تو اور زیادہ. شہید کا گناہ معاف نہیں ہوتا, شہید کا جو پیسے لے کے شہید ہو جائے, کسی سے پیسے لیے اور میدان جنگ میں جا کے شہید ہو گئے, وہ بھائی تو اللہ کہے گا اس کا کیا قصور ہے جس سے پیسے لیے, وہ تو واپس کرتے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں, جانی دشمن مکہ والے قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے, اور آپ امانتیں سیدنا علی کے حوالے کر کے جا رہے ہیں کہ ان کی امانتیں ان کو سپرد کر دینا. آج کسی میں اتنا ظرف ہے, کوئی جانی دشمن ہو تو آپ تو کہتے ہیں اس کا تو پیسہ میرے لیے حلال ہے, لے کے بھاگو. بھائی دشمنی اپنی جگہ, مالی لین دین اپنی جگہ. حضرت علی کے حوالے کی ہیں آپ نے امانتیں, بھائی یہ لوگوں کی امانتیں, میں اگر مدینہ چلا گیا تو میرے لیے کیسے میں امانتیں واپس کروں گا, تو امانتیں یہ دے دینا. تو یہ سارے 2 نمبر طریقے ہماری سوسائٹی میں چل رہے ہیں. تو ایک اور 2 نمبر طریقہ یہ بھی آپ کو بتا دوں, یہ بھی بہت ہو رہا ہے ہماری مارکیٹ سوسائٹی میں نا. وہ پیسہ کمانے کا 2 نمبر طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ طریقہ ہے کہ بندہ آپ کے پاس آئے گا اور کہے گا آپ 10-15 لاکھ روپے دے دیں, میرا چلتا ہوا بزنس ہے, میں الحمدللہ یہ اتنا پروفٹ الحمدللہ میں کماتا ہوں, اور میں آپ کو ہر مہینے اتنے دوں گا. پھر ہر مہینے آپ کو لا کے 10,000 20,000 50,000 60,000 دینا شروع کر دے گا. کہاں سے دے رہا ہے وہ؟ کسی اور سے بھی اس نے اتنے پیسے لیے ہوئے, آپ کے پیسوں سے اس کو دے رہا ہے, اس کے پیسوں سے آپ کو دے رہا ہے, ان دونوں کے پیسوں سے جمشید کو دے رہا ہے, جمشید سے پیسے لے کے غفار کو دے رہا ہے, غفار سے پیسے لے کے ستار کو دے رہا ہے, یہاں سے ادھر سے گھما رہا ہے, ادھر سے ادھر سے گھما رہا ہے. بزنس کیا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے کوئی دودھ کی دکان والے سے معاہدہ کیا ہوا ہو کہ جب کوئی آئے نا بولنا یہ میرا بزنس ہے. اتنے کیسز میرے سامنے آ چکے ہیں, اور یہ بھی نمازیوں کے آئے ہیں. بے نمازیوں کے ساتھ تو ہمارا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے نہیں, سارے نیک لوگوں کے واقعات ہیں یہ. اس کے بعد آپ بے وقوف, آپ کہتے ہو ماشاءاللہ 50-60 ہزار دے رہے, تو آپ نے اور بھی دوستوں سے پیسے لے کے ملا دیے اس کے ساتھ. ایک دن آتا ہے کہ وہ پیسے دینا بند. جب اس کے پاس کروڑوں روپے جمع ہو جاتے ہیں, وہ اپنا سیو کر رہا ہے, اس نے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خرید لیا, اس نے یہ لے لیا, اس نے وہ لے لیا. اس کے بعد آپ آتے ہو کہتے ہیں ابے یار اصل میں آپ کی پیمنٹ وہ اس دفعہ پروفٹ تھوڑا لیٹ آئے گا. وہ پھر جب پروفٹ نہیں آ رہا ہوتا آپ کہتے ہو میں بزنس ختم کر رہا ہوں, میرا پیسہ دے.
کہتے یار اصل میں وہ جمشید کے پاس پھنسے ہوئے ہیں, وہ دے دے گا تو میں آپ کو دے دوں گا. آپ کہتے ہو مجھے جمشید سے ملا دے, کہہ رہے یار جمشید نے ٹائم دیا 1 ہفتے کا, میں جمشید سے کیسے ملا دوں. پھر جمشید کو ٹوپی کرا دی وسیم کی, وسیم کو ٹوپی کرا دی غفار کی. جب یہ کیس آتا ہے میں کہتا ہوں کیا ہو گیا بھائی, ٹھیک ہے. پھر میں تشریفوں کا مشورہ دیتا ہوں کہ اس بندے کو اٹھاؤ اور اس کو پکڑو, پولیس والوں سے رابطہ کر کے فوکس صرف تشریفوں کو کرو. اس کی کس کو فوکس کرو؟ تشریفوں. یہ 2 تشریفیں ہیں, ویٹ 4 کے برابر ہونا چاہیے ان کا, اتنا سجاؤ ان کو اور بول ابھی تو نکالے گا پیسے. لوگ کہتے ہیں یہ تو کہہ رہے میرے پاس ہے نہیں. او بھائی اتنا بڑا گیم اس لیے تھوڑی کھیلا تھا اس نے کہ پیسے ہیں نہیں ہیں, بتا نہیں رہا. جب چترول لگتے ہیں اچھے بھی پیسے نکالتے ہیں. بولو بھائی تو پلاٹ تو نے خریدا ہے, کوئی پراپرٹی خریدی, اس کے کاغذات دے. یاد رکھو ان لوگوں کے ساتھ کبھی شرافت کا معاملہ مت کیا کرو. یہاں لوگ آ کے نرم ہو جاتے ہیں. ایکچولی دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ تو محبت کا درس دیتا ہے. ایسے بدماشوں کے ساتھ اسلام محبت کا درس نہیں دیتا. چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے. اللہ سے زیادہ کوئی رحم دل ہو سکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ پھر بھی اللہ نے حکم دیا چور کا ہاتھ کاٹو. کسی جرم پہ اتنی سخت سزا نہیں ہے ہاتھ کاٹنے کی. زانی کو بھی 100 کوڑے لگا کے چھوڑ دیا جاتا ہے. شادی شدہ ہو تو رجم کیا جائے گا, لیکن ان میرڈ ہو تو زنا پہ 100 کوڑے ماریں گے, اس کے بعد اس کو چھوڑ دو. چور کو ہے ہاتھ کاٹو, ساری زندگی کے لیے ایک علامت ہے کہ اس نے چوری کی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے یہ چوری زیادہ بڑا جرم ہے اسلام میں. دیکھو اللہ گناہوں پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے نا لوگوں کے, کیا خیال ہے, جو اللہ کی عادت ہے. اب کسی نے زنا کیا 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا, تو 4 گواہ تو جب ہی ہوں گے جب ایسے طریقے سے گناہ کیا ہوگا کہ لوگوں کو اطلاع ہو, ورنہ کوئی چھپ کے گناہ کرے تو بہت بڑا جرم ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں اس کے گناہ پہ پردہ ڈالو, چھپاؤ اس کو. چوری 2 گواہوں سے ثابت ہو گئی نا تو اللہ کہتے ہیں ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کاٹنے کے بعد ساری زندگی کے لیے اس کے چہرے پہ ایک کالک آ گئی ہے. جب بھی لوگ پوچھیں گے بھائی آپ کا ہاتھ ایکسیڈنٹ میں کٹا ہے, تو وہ کتنا جھوٹ بولے گا. ایک سوال تو ہوگا, اگر وہ جھوٹ بولتا بھی ہے تو ڈاؤٹ تو ہوگا یار ہو سکتا ہے چوری کے جرم میں ہاتھ کٹا, کیونکہ دایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے اور کٹا ہوا بھی بالکل طریقے سے. ایکسیڈنٹ میں ہوتا تو اتنے طریقے سے تھوڑی ہوتا. ساری زندگی کے لیے اللہ نے بتا دیا کہ پتہ چل جائے کہ یہ چور تھا, ٹھیک ہے, وہ توبہ کرے گا, معاف ہو جائے گی آخرت میں. دنیا میں تو ایک کالک لگ گئی نا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی کا مال ناحق کھا لینا اسلام میں کتنا بڑا جرم ہے. ہمارے ایک دوست تھے, بڑے لبرل ٹائپ کے تھے, وہ کہتے تھے یار میری سمجھ میں نہیں آتا چوری پہ اسلام نے اتنی وحشیانہ سی, معاذ اللہ وہ وحشیانہ کہہ رہے تھے کہ سزا کیوں رکھی, ہاتھ کاٹ دو یار, کچھ بھی ہوتا کوڑے لگا دیتے, جیل بھیج دیتے, ہاتھ کاٹنے کی سزا کیوں ہے. پھر ایک دن کہتے ہیں یار میرے دل میں خود ہی ایک اس کا جواب آ گیا ہے کہ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام مالی معاملات میں بہت سینسٹیو ہے. سمجھ رہے ہو اسلام کیا ہے؟ بہت سینسٹیو. لوگوں کے حقوق کے معاملے میں اسلام میں لچک نہیں ہے. تو آپ منفی ذہن سے سوچو گے اسلام کے بارے میں تو آپ کو اسلام کا یہ حکم نیگیٹو لگے گا کہ یار ایک انسان کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے. لیکن پازیٹیو وے میں سوچو گے تو آپ کہو گے اسلام کو لوگوں کے حقوق کا اتنا خیال ہے کہ چور کے لیے اسلام میں گنجائش نہیں ہے, اتنی بڑی سزا دی ہے. تو یہ اسلام کی جرم کے خلاف نفرت ہے. جرم کے خلاف کیا ہے؟ نفرت ہے. تو یہ غیرت ہے اسلام کی, نفرت ہے جرم کے خلاف. تو اس لیے بھائی والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون, اللہ کہتے ہیں ایمان والے امانتوں میں خیانت نہیں کرتے. امانتوں میں خیانت کی ایک اور مثال دوں آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے کوئی مالی لین دین ہو نا, اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن گزر جائیں اور لکھی ہوئی وصیت نہ ہو, لکھی ہوئی وصیت نہ ہو. آپ مر گئے, کسی کو کیا پتا چلے گا یہ آپ کے لاکر میں کس کے پیسے پڑے ہوئے ہیں, آپ نے کس کے کتنے پیسے دینے ہیں. ہمارے جاننے والوں میں ایک واقعہ ہوا, 1.5 کروڑ کا انہوں نے پلاٹ خریدا یا پراپرٹی خریدی, مجھے یاد نہیں. جس دن خریدی ہے نا اس دن کیا ہوا ہے کہ بیچی, خریدی نہیں بیچی, 1.5 کروڑ روپے کا کوئی پراپرٹی بیچی ہے. کوئی لکھت پڑھت نہیں کہ بھائی کل پیسے لے لوں گا, میں کل پیسے لے لوں گا. بھائی کل تو آپ پیسے لے لو گے, آپ کو یقین ہے میں کل تک زندہ رہوں گا. اگر خدا نہ خواستہ آپ مر گئے, آپ کے وارثوں کا نقصان ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو آپ کے بچوں میں وراثت جانی تھی. لیکن ایسے موقع پہ جب لوگوں کو کہو کہ یار اس کو لکھ لو, کوئی واٹس ایپ پہ ہی چھوٹا سی ایک ریکارڈ رکھ لو, لوگ کہتے ہیں میں مر تھوڑی رہا ہوں, ابھی تو میں جوان ہوں. اللہ کی قدرت, رات کو ہارٹ اٹیک ہوا, انتقال. اگلے دن ان کے بچے گئے ہیں کہ جی ہمارے 2-4 دن کے بعد یا جو 3-4 دن گزرنے کے بعد جب ہم ہلکا ہوا ہے, ہمارے ابو نے یہ پراپرٹی بیچی تھی, آپ کو نام تو کر دی نا, ڈاکومنٹ تو دے دیے, تو اس کے پیسے آپ نے کل وعدہ کیا تھا. اس نے کہا کون ابو, کیا وعدہ, پی گئے.
اب اولاد پہ بیوہ پہ کیا گزرے گی یار؟ اتنی ہمارے جو سارے باپ کی ساری زندگی کی محنت تھی وہ تھوڑی سی غلطی سے کیا ہو گئی؟ برباد، تھوڑی سی غلطی سے ضائع ہو گئی۔ تو نہ اپنے بچوں کو آگ میں ڈالو، لڑائیوں میں ڈالو۔ ماں باپ بھی کیا کرتے ہیں، کاروبار کا ہی نہیں پتا ہوتا، یہ میرا بزنس ہے، بڑے بیٹے کا بزنس ہے، کس کا بزنس ہے، سب گچ مچ چل رہا ہوتا ہے، آنکھ بند ہوتی ہے، اولادیں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے پہ توپے لے کے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں اس کا ہے، یہ ابو نے فلانے کے لیے خریدا تھا، یہ ڈمکانے کے لیے خریدا تھا۔ یہ سارے اس عذاب میں ڈالنے والا کون ہے؟ وہ مرحوم جو خود تو نکل لی ہے پتلی گلی سے، اولاد کو ایک لامتناہی جنگ میں ڈال کے چلے گئے۔ تو اس لیے نبی نے فرمایا 3 دن سے زیادہ نہیں بھائی، آپ نے یہ فرض، حالانکہ ہونا تو 1 سیکنڈ بھی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی انسان کو کوئی کاغذ قلم لاتے ہوئے دیر لگ سکتی ہے اور لکھتے ہوئے دیر لگ سکتی ہے، تو 3 دن کی مہلت دی ہے کہ معاملی معاملات ہو گیا، 3 دن کے اندر اگر نہیں لکھا اس پہ شدید وعید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے کہ آپ کی وراثت آپ کے بعد کس کی امانت ہے؟ بچوں کی، آپ اس میں خیانت کر کے جا رہے ہو، ان کو کنفیوژن میں ڈال کے جا رہے ہو آپ۔ میرا اپنا معمول کیا ہے، میرے بینک میں جتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، میں نے موبائل میں ایپلیکیشن بنائی ہوئی ہے اور اس ایپلیکیشن اور اپنے موبائل کا پاسورڈ دیا ہوا ہے کسی قریبی جاننے والے کو، وہ بچوں کو نہیں دو، کیونکہ جو وراثت ہوتی ہے نا، بچے اس میں آپس میں فریق ہوتے ہیں، خوب سمجھ لو، اولادیں اس میں آپس میں کیا ہوتی ہیں؟ فریق۔ تو کبھی ایک فریق پہ اعتماد کر کے دوسرے فریق کو آزمائش میں نہیں ڈالا جاتا۔ صحیح آئی میرا خیال ہے بات، گہری بات۔ دیکھو آپ مر گئے تو وراثت کس کو ملے گی؟ اولاد کو، آپ کی بیگم کو، زیادہ بیگم ہوئی تو بیگمات کو۔ آپ نے انہی میں سے کسی ایک کو متولی بنا دیا کہ میرا سارا حساب تمہارے پاس ہے، تم اس حساب سے تقسیم کر دینا۔ بھائی وہ تو خود خصم ہے نا، اس پہ تو بدگمانی ہوگی کہ اس نے 2 نمبری تو نہیں کی، اس کو تو خود مل رہا ہے اس سے۔ تو 2 جھگڑوں میں یا جھگڑوں کا کبھی بھی اندیشہ ہو تو ان جھگڑوں میں کسی ایک کو ثالث نہیں بنایا جاتا، ثالث ہمیشہ اس 3rd پارٹی کو بنایا جاتا ہے جس کا اس پیسے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے ہی کسی قریبی ریلیٹو کو بنا کے چلے جاتے ہیں متولی کہ میرے بعد تم نے میری جائیداد تقسیم کرنی ہے، چاچا کو بنا دیا۔ اب چاچا سے آپ کے ایک بیٹے کے اچھے تعلقات ہیں، دوسرے بیٹے کہہ رہے ہوتے ہیں لو بھائی چاچا تو اس کے حق میں فیصلہ کریں گے کیونکہ چاچا کی سلام دعا، چاچا کی بیٹی تو ان کے گھر میں ہے، چاچا تو ان کے سسر ہیں۔ تو یہ وصیت جب آپ کسی کو متولی بنائیں گے تو وہ بالکل ایک 3rd پرسن ہوگا، نیوٹرل آدمی ہوگا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں نے کیا کیا ہوا، میں اپنا معمول بتا دوں تاکہ آپ بھی اس پر عمل کریں۔ میرے موبائل میں اپلیکیشن ہے، موبائل کہاں رہ گیا؟ دفتر میں چارجنگ پہ لگا ہوا ہے، موبائل میں اپلیکیشن ہے، میرے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے آ رہے ہوتے ہیں فوراً ڈیلی میں اپڈیٹ کرتا ہوں، یہ میری رقم ہے، یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ صدقے کی رقم ہے، یہ فلانے کی امانت ہے، ڈیلی اپڈیٹ ہوتا ہے۔ اور رات سونے سے پہلے اس کی ایک PDF فائل میں سینڈ کر دیتا ہوں اپنے اسسٹنٹ کو، اور اس کے نیچے لکھ دیتا ہوں سواد۔ اس کو پتا ہے کہ یہ وصیت کا مخفف ہے کہ اللہ نے کرے آج رات میرا انتقال ہو گیا تو بینک سے جو پیسے نکلیں گے یہ اس کی، بولو، یہ ڈیٹیل ہے اس کی، کوئی کنفیوژن نہ ہو کسی کو، بھائی یہ اتنے پیسے پڑے ہوئے، پتہ نہیں اس میں ابا کے کتنے اور وسیم بھائی کے کتنے، جمشید کے کتنے، زکوٰۃ کے کتنے۔ ہاں جو اکاؤنٹ بالکل ہی پرسنل ہے اس کا تو بتایا بھائی یہ میرا ذاتی ہے، اس میں میرے علاوہ، میری ذاتی رقم کے علاوہ کسی کی رقم نہیں ہے۔ ایک کام تو میں یہ کرتا ہوں۔ دوسرا کام میں کیا کرتا ہوں، وصیت اپڈیٹ کر کے رکھتا ہوں ہر وقت کہ میری وراثت ہے کتنی ٹوٹل، یہ پوری اپڈیٹنگ۔ میں نے کسی سے پیسے لینے ہیں تو فوراً اس میں ڈال دیتا ہوں فلاں کہ میرے اوپر اتنا ادھار ہے۔ اول تو ایسا الحمدللہ کبھی مجھے نہیں یاد پڑتا زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ میں نے کسی سے ادھار لیا ہو۔ اللہ نے اس لعنت سے الحمدللہ مجھے بچایا ہوا، اور یہ میرے والد صاحب کی برکت ہے۔ میرے والد صاحب بھی کبھی کسی سے 1 روپے بھی ادھار، کمیٹیاں بھی نہیں ڈالتے تھے۔ وہ کہتے کمیٹی بھی تو ادھار ہی ہے نا، آپ کی کمیٹی پہلے نکل گئی تو آپ ذمہ دار ہیں، تو ادھار چڑھ گیا نا۔ نہیں بھائی، جتنا اپنے جیب میں اس حساب سے مینج کرو۔ بلکہ میں اس میں میرا معاملہ یہ ہے کہ لوگ مجھے آتے ہیں نا رقم دینے کے لیے بھی کہ آپ یہ ہم سے قرضہ لے کے کچھ کر لیں، کچھ ہو سکتا ہے آپ کو پروفٹ ہو جائے نہیں ہو جائے، 1 سال کے بعد ہمیں یہ قرضہ لوٹا دینا۔ میں وہ رقم بھی نہیں لیتا۔ میں جو کاروبار کروں گا یا کوئی کام کروں گا، جتنے میری جیب میں پیسے ہیں اس کے حساب سے کروں گا۔ نہیں ہے جمشید سے مجھے پیسے، بولو نہیں، خدا کی قسم اس میں سکون ہے۔ ہوس مت کرو، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، اس کو مسافر خانہ سمجھو۔ بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بڑی فلم چل رہی ہے، کہانی چل رہی ہے آج، خاص طور پر یہ نیک لوگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس آئیں گے کہ آپ میری طرف سے اتنا پیسہ لگا دیں اپنے کاروبار میں۔ اسٹائل دیکھ رہے ہو؟ میں آپ کو ایک کاروبار کا مثال کے طور پر، آپ کا نام کیا ہے؟
बता देना, मैं पूरा जोर से बोल देना है। अब्दुल अहद, हमारी पुरानी दोस्ती है इनसे। मैं अब्दुल अहद के पास आया, मैंने अब्दुल अहद से बोला, अब्दुल अहद भाई ये बड़ा बेहतरीन बिजनेस है, आप इसमें 50 लाख इन्वेस्ट करोगे, इतना प्रॉफिट होगा। जैसे मिसाल के तौर पर 2-3 फ्लैट मिल रहे हैं और मुझे यकीन है कि ये 2-3 फ्लैट जो है ना ये 1 साल में डबल हो जाएंगे। बाज ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें इंसान को तकरीबन यकीन होता है कि यार ये चलती हुई आबादी है और अभी फ्लैट खरीदे अगले साल क्या हो जाएंगे, बोलो डबल। मैं आया, अब्दुल अहद भाई एक मेरी तरफ से खरीद लें और एक अपनी तरफ से। अब्दुल अहद बोलेगा मुफ्ती साहब मैं आपकी तरफ से खरीदूंगा तो फिर मैं क्यों खरीदूं आपकी तरफ से, मुझे क्या फायदा है। मैं कहूंगा फायदा ये है कि बिल फर्ज अगर वो नहीं बिका ना तो इस प्लॉट की, इस फ्लैट की कीमत का जिम्मेदार कौन होगा, मैं। आपका लॉस नहीं होगा क्योंकि मैं आपका मखरूज हो चुका हूं। ये भी पैसा कमाने का इंतहाई घटिया और इंतहाई गैर अखलाकी तरीका है। मैंने ऐसे दीनदार लोग देखे हैं, आते हैं दूसरों के पास, यार एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, 1 साल के लिए मुझे इतने पैसे चाहिए, उस प्रोजेक्ट में मैं लगाऊंगा और बस 1 करोड़ के 2 करोड़ तो होंगे, आपका 1 करोड़ वापस कर दूंगा मैं, मेरा भला हो जाएगा। यार किसी गरीब आदमी का क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। मत करो ये काम, आपकी जेब में जितने हैं उससे दाल चावल खा लो। खुदा की कसम भूख में दाल चावल का मजा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मजा है। दाल चावल खा लो, दूसरों के पैसों पे बिजनेस मत करो। या तो करोड़ों का आपका बिजनेस हो ना चलता हुआ, वो एक अलग बात है, मत लालच में आओ। जब नहीं है आपके पास तो बोलो ये जितने बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट हैं, जितने इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट हैं, ये मेरे लिए है ही नहीं। लोग हसद में जा रहे होते हैं, यार मेरा दोस्त एक फ्लैट खरीद रहा है, कल ये 1 करोड़ का फ्लैट 2 करोड़ का हो जाएगा, मेरी जेब में 50 लाख पड़े में, खाली 50 लाख का इंतजाम हो गया तो यार 10 इधर से पकड़े, 10 उधर से पकड़े, 5 उधर से पकड़े, 6 उधर से पकड़ के पूरा 1 करोड़ किया। मत करो इसको। आप बोलो अगर ये 50 लाख का है और मेरे पास 30 लाख है तो ये मेरे लिए बोलो है ही नहीं। जब शैतान कहेगा तेरे दोस्त तो पैसा लगा लगा के डबल करोड़पति बन जाएंगे और तू सिर्फ 10 लाख से पीछे रह जाएगा, आप बोलो कोई बात नहीं, हम दाल चावल खा लेंगे। हम क्या खा लेंगे, हम गरीबी अच्छे, हम रिक्शा चला लेंगे, हम टमाटर का ठेला लगा लेंगे। कब्र में सबने जाना है, ना दूसरे को अजाब में डालो मेरे भाई, ना अपनी जिंदगी अजाब में डालो। तो मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी किसी से कारोबार के लिए पैसा लिया हो या किसी जरूरत के लिए पैसा लिया हो। हमेशा यही सोच हमारे हजरत ने भी, मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने भी हमें बताई, हमारे वालिद साहब ने भी हमें समझाया। वालिद साहब को भी मैंने कभी नहीं देखा किसी से 1 रुपया भी लिया, उन्होंने अपनी आमदन में गुजारा किया, बल्कि उससे जो बचा सकते थे वो भी बचा लिया उन्होंने। कहा बच गया ठीक है, नहीं बचा तो भी भूखे सो जाओ, सही है ना। कैसे सो जाओ, बोलो भूखे, भूखे सो जाओ, कोई मसला नहीं है। हमारे नबी ने 63 साल की उम्र तक कभी 2 वक्त पेट भर के खाना नहीं खाया। कितना काम लिया अल्लाह ने आपसे, क्या ख्याल है। एक दिन खाया, एक दिन नहीं मिला तो सबर शुक्र किया, और जो खाया वो भी क्या खाया, वो मुर्गे थोड़ी खाए हैं, जौ की रोटी, खजूर, बस ये चीजें, कभी गोश्त मिल गया बस। तो हमारे लिए पैगंबर की सीरत है। और अल्लाह ऐसा भूखा रखता नहीं है। जब आप लोगों से लालच नहीं रखते, अल्लाह भी छप्पड़ फाड़ के रोजी देता है, फिर अल्लाह भी देता है। वो हमारे नबी को भी दी, लेकिन हमारे नबी ने खुद अपने लिए गुर्बत को इख्तियार किया है किसी मसला से। तो जेबों पे नजर ना रखो कि जी मेरे पास इतने पैसे हैं तो मैं ये कर दूंगा, तो मैं ना, जितने हैं उससे करो जो करना है, किसी से लेने देने की कोशिश ना करो। भूख से मर रहा हो तो मांगता हुआ अच्छा लगता है। खुदा ना खास्ता मर रहा है ना, पेट कमर से लग गया और आखिरी सांसें चल रही हैं, फिर किसी से मांगने में हर्ज नहीं है कि भाई 2 निवाले मुझे दे दे, जब ठीक हो जाऊंगा ना तो इंशाल्लाह। देखो शरीयत ने क्या हुक्म दिया है, शरीयत ने कहा है कि किसी का माल चोरी करना जायज, बोलो नहीं। आप होटल से रोटी चोरी कर सकते हो, बोलो ना नहीं। लेकिन अगर भूख ने इतना सता लिया कि आपका मरने का खतरा है आपको, तो फिर आपके लिए शरीयत ने होटल से रोटी चोरी करने को भी जायज करार दिया है। लेकिन कैसे, इस नियत के साथ कि जब पैसे होंगे रोटी की कीमत इसको वापस करूंगा मैं। यानी वहां भी हलाल नहीं किया है कि खा जाओ बस। इस नियत से आप 2 रोटी उठा सकते हो, यार अभी तो मर रहा हूं, ये होटल वाला कंजूस खिला नहीं रहा, तो जान बचाना सबसे पहले फर्ज है। लेकिन उसमें भी आपको ये नियत करनी पड़ेगी कि मैं स्ट्रगल करके पैसे कमाऊंगा, और जितने पराठे यहां से मैंने उठाए हैं, जितने लुकमे मैंने खाए हैं, ये पैसे मैं होटल वाले को
دوں گا. تو وہ اتنی شدید بھوک میں بھی آپ کو اس کا پیسہ ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو میرے بھائی بیریا ٹاؤن کی پروجیکٹ کے نام پہ, اسلام آباد کے پروجیکٹ کے نام پہ لوگوں کا پیسہ لے کے لگا کے کھا پی کے ڈکار مار کے بھاگ جانا, اس کی شریعت میں کہاں سے اجازت ہوگی؟ تو والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ یہ آیت یاد رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ اچھا آخری بات, یہ ہوتا کیوں ہے؟ ڈنڈیاں مارتے کیوں ہیں؟ اچھا تعلیم کے لیے بھی لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. ہمارے بیٹے کو ایکچولی ہم نے اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھیجنا ہے, کچھ زکوٰۃ مل جائے گی. ابے یہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, تم زکاتوں سے بچوں کو کہاں بھیج رہے ہو؟ اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھیج رہے ہو. ہے پیسے بھیج تو نہیں ہے, بھاڑ میں جائے یار. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہے نا, انہوں نے بھی بیڑا گرک کیا ہے. پیسہ 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 بول بول کے نا, ایجوکیشن پیسہ, ایجوکیشن بھی ضروری ہے, پیسہ بھی ضروری ہے. کتنا ضروری ہے؟ آپ محنت کرو, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے کوئی چیز ضروری نہیں ہے. جس شخص نے کسی چیز کو ضروری سمجھ لیا, وہ ملے نہ ملے ڈپریشن کا مریض بہرحال یہ بنے گا لازمی. میرے بھائی, میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں ضروری کچھ بھی بولو نہیں ہے, کچھ بھی. بس ضروری صرف یہ ہے کہ اللہ ہم سے خوش رہے, بس, اور کچھ بھی ضروری نہیں ہے. صحابہ کو کیا تھا یار؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے چہیتے صحابی, کیا تھا ان کے پاس؟ اصحاب صفہ میں, صفہ کے چبوترے میں بیٹھے ہوتے تھے, اور اتنا لباس نہیں تھا جس سے شرمگاہ چھپا سکیں, یہ حالت تھی. تو ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھتے تھے تاکہ ایک دوسرے کی شرمگاہ پہ نظر نہ پڑے, اور دین کا علم حاصل کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کے. فقر و فاقہ کی حالت, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کے بیٹھتے اور کہتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, تم وہ مبارک لوگ ہو جن کی مجلس میں اللہ نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. نبی جب ان غریب صحابہ کے ساتھ آ کے بیٹھتے نا, تو مشرکین مکہ کہتے کہ آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹائیں, ہم ان غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ہماری پرسنالٹی کے کیا ہے یہ خلاف. تو آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہو, ہمارا اسٹیٹس بہت اونچا ہے, مالدار لوگ ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, ہماری ان سے بنتی نہیں ہے. تو قرآن نے نبی کو حکم کیا کہ آپ نے اگر ان کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا تو آپ کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا, کیونکہ اسلام کی دعوت امیر غریب سب کے لیے برابر, کوئی فرق نہیں ہے اس میں. نوح علیہ السلام کو یہ تانا دیا جاتا تھا, غریب لوگ ان کی اتباع کرتے تو وہ کیا ہے, اراذلنا بادی الرأی وما نراک اتبعک, ہم دیکھتے ہیں نوح آپ کی اتباع وہ لوگ کر رہے ہیں جو قوم کے غریب طبقے پس لوگ ہیں, تو یہ پس لوگ آپ کے پیچھے چل رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, ان کو اپنی مجلس سے ہٹائیں آپ. تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے میری قوم, من ینصرونی من عذاب اللہ, مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا ان ترکتہم, اگر میں ان کو نکال دوں. اللہ کہے گا یہ ساری میری مخلوق ہے, سب کے لیے جنت ہے, تو یہ کیا بات ہے کہ ان کے لیے ہے ان کے لیے نہیں ہے؟ تو پیغمبروں کو یہ فرق کرنے کی اجازت نہیں ہے, علماء کو بھی اجازت نہیں ہے. تبھی میں جب لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں, مجھ سے رکشے والے بھی مل رہے ہوتے ہیں, فیکٹریوں کے سیٹ بھی مل رہے ہوتے ہیں. مجھے پتا ہے اگر میں نے یہ کر لیا نا کہ سیٹ آئیں گے, رکشے والے جائیں گے, مجھے اللہ کے عذاب سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ کہے گا اللہ لے بھائی, یہ دین کی دعوت ہے, یہ کیا بات ہے, سیٹ صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے, ٹماٹر والے کو ہٹایا جا رہا ہے. اب سمجھو اس بات کو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین صحابی, ان کے ساتھ اور بہت سارے مسکین صحابی. ہمارے نبی سرور عالم, اس کائنات کے سب سے بڑے سردار, بعد از خدا بزرگ توئی, قصہ مختصر, اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ ان مسکینوں میں جا کے بیٹھتے تھے جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی, اور پھر فخر سے کہتے کہ تم وہ مبارک لوگ ہو جن کے ساتھ بیٹھنے کا اللہ نے مجھے آرڈر دیا ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. مشرکین کہتے تھے غریبوں کو ہٹائیں, تو اللہ نے اپنے نبی سے کیا فرمایا, اے نبی جب یہ مسکین صحابہ آپ کی خدمت میں آیا کریں تو آپ ہٹانا تو دور کی بات, آپ ان کو ہماری طرف سے سلام بھیجا کریں, اور یہ کہا کریں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, تم چونکہ نبی کی دعوت پر لبیک کہہ کر ایمان لے کر آئے ہو تو اللہ نے اپنے اوپر رحم کرنا تم پہ فرض کر لیا ہے, اور اگر تم سے کوئی گناہ ہوگا توبہ کرو گے اللہ معاف کر دے گا. ان کافروں کے لیے یہ آپشن نہیں ہے جو سردار ہیں. اس لیے میرے بھائی اسلام میں غربت عیب بولو نہیں ہے. ہاں جو اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے پوستی پن مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ ایک عیب ہے. سستی کاہلی کی وجہ سے جو ہو رہا ہے, جو بے روزگار پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے, وہ تو عیب ہے. ایک غربت اپنی کاہلی سے ہوتی ہے, ایک کس کی طرف سے ہوتی ہے,
اللہ کی طرف سے. تو اللہ کی طرف سے آپ اگر لوگوں سے پیسہ نہیں لے رہے, آپ کی جیب میں جو کچھ ہے اسی پہ کاروبار کر رہے ہو اور غریب رہتے ہو, تو یہ غربت اللہ کی طرف سے ہے. سمجھ رہے ہو کس کی طرف سے ہے یہ؟ اس کو قناعت کہتے ہیں, قناعت. یہ جتنا اللہ نے دیا اس پر اکتفا کر رہا ہے. یہ شریعت میں بہت پسندیدہ چیز ہے کہ جتنا اللہ نے آپ کو دیا آپ اس پہ مطمئن, آپ اس پہ خوش. تو یہ عادت اپنے اندر پیدا کرو میرے بھائی. تو جب تک دنیا کا مسافر خانہ ہونا نہیں سمجھیں گے, پیسوں کی لالچ ختم نہیں ہوگی, امانتوں میں خیانتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. تو اس لیے آپ نے کسی سے پیسہ لیا ہے, جنگ ہو رہی ہے تو بھی اس کا پروفٹ اس کو واپس کر دو, جنگ نہیں ہو رہی ہے تو بھی اس کا پروفٹ اس کو واپس کرو. جنگ ہو رہی ہے تو جلدی واپس کرو, ایسا نہ ہو بعد میں واپس دینے کی طاقت ہی ختم ہو جائے, تو جلدی واپس کرو اس کو. تو ہر جگہ یہ معاملہ کرو, تو پھر شاید ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں, پھر شاید ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں انگلش ڈرائیور ہوں, میری چھوٹی بہن کی جاندی والی حالت کمزور ہے, آپ سے کچھ ہیلپ چاہیے. میں ہیلپ نہیں کرتا, میں نے کہا نا جو مجھ سے مانگتا ہے میں تو کرتا ہی نہیں, کیونکہ سنبھالنا ممکن نہیں ہے. ایک کی ہیلپ پھر دوسرے, پھر پتہ ہی نہیں چلتا کون. پھر ایک پالیسی ہم نے بنائی ہوئی ہے, اس حساب سے ہم چلتے ہیں. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی پریشانی دور کرے. کیا اسلامی بینک سے لون لے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. قرآن پاک میں آتے ہیں رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکینوں مسافر کو بھی وضاحت کریں. اس کا کیا کہ تفصیل سے انشاءاللہ کسی پروگرام میں ہم وضاحت کر دیں گے. اتنے لمبے لمبے معاشرتی علوم کے سوال نہ پوچھا کرو, مختصر سوال پوچھا کرو. اس مجلس میں میرے ماں باپ ابھی میرے نکاح کے لیے تیار نہیں ہو رہے, کہہ رہے ہیں کہ 2 سال بعد کریں گے. کیا میں زبردستی ان کو نکاح کے لیے تیار کر سکوں؟ اگر آپ کما رہے ہو تو ایسی کی تیسی کر کے بتا دو, ہو گئی ہے. کما نہیں رہے تو پھر کیا کرو گے؟ دے گا تمہیں کون؟ یہ کسی لڑکی نے تو نہیں پوچھا کہیں. مفتی صاحب کیا آپ بیعت کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کب سے؟ جب شروع کریں گے پتہ چل جائے گا ساری دنیا کو. مفتی صاحب میں سے روزہ شب جمعہ میں جاتا ہوں تو میری امی کہتی ہیں کہ عبادت گھر میں کر لو, اور کہتی ہیں کہ یہ اعمال بدعت ہیں. نہیں امی غلط کہہ رہی ہیں. امی کو بچہ بگڑ گیا نا تو پھر امی کہیں گے بیٹا 4 مہینے کے لیے جاتے کیوں نہیں ہو؟ جن کے بچے تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں ان کے ماں باپ کو یہ فکر ہے کہ تبلیغ میں کیوں لگے ہوئے ہیں, اور نہیں لگتے اور بگڑتے ہیں تو پھر ماں باپ آ کے کہتے ہیں مفتی صاحب کچھ تبلیغ میں نکلوا دو ان کو. تو آپ کے بچے تبلیغ میں نکلے ہوئے, اللہ کا شکر ادا کرو, وہاں تھوڑی تمیز ہمیں سیکھ لیں گے وہ جا کے. کچھ عرصہ قبل حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ بزرگوں کی وفات کے بعد ان کا فیض مزید بڑھ جاتا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اسباب سے ہٹ کے فیض, بلکہ حضرت مفتی تقی صاحب کا مقصد یہ تھا کہ جو فیض اسباب کے درجے میں ہو. جیسے بزرگوں کے مرنے کے بعد ان کی تعلیمات کو لوگ زیادہ فوکس کرتے ہیں, ان کی کتابوں کو زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں. آپ درخت لگاتے ہو, آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا فیض جاری رہتا ہے. کیسے؟ وہ درخت جب تک ہوگا, صحابہ کا فیض اب تک جاری ہے یا نہیں ہے؟ ہم ان کے علوم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد زیادہ فیض پھیلے ان کا. تو یہ مطلب ہے وہ شرک والا فیض کے قبروں سے مدد مانگنا اور یہ سمجھنا کہ یہ قبر کے اندر بیٹھے بیٹھے ہماری مدد کرتے ہیں, اس کے مفتی تقی عثمانی صاحب یا علماء دیوبند میں کوئی بھی قائل نہیں ہے. بعض لوگوں کے دماغ میں ہی بھوسا بھرا ہوا ہے, ان کو کسی کی بات کا مطلب ہی غلط لینا ہے, تو وہ تو اور اتنا سا کلپ بنا کے ڈالا ہے, پوری بات بھی نہیں ڈالی. ہم علماء دیوبند ہندوستان پاکستان میں توحید کے علم بردار ہیں, توحید بچانے والے ہم ہیں. اگر علماء دیوبند نہ ہوتے, یہ قبر پرستی اتنی سوسائٹی میں پھیلی ہوتی تمہاری سوچ سے بھی زیادہ. قبر پرستی کی راہ میں رکاوٹ سب سے بڑی علماء دیوبند نے ڈالی ہے. میرے جتنے اکابر ہیں ان کی قبروں کو جا کے دیکھ لو, سادہ مٹی کی قبریں اور ایک بالش سے اونچی کسی کی قبر نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھائی تھے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب, ان کی قبر دیکھ لو. اور جتنے دارالعلوم کرنگی کے اساتذہ ہیں ان کی سب کی ایک بالش قبر سادہ مٹی کی. مولانا رشید تھانوی کی قبر دیکھ لو, مفتی رشید احمد صاحب کی قبر دیکھ لو, میرے والد صاحب کی قبر دیکھ لو, سب سادہ قبریں. کوئی قبروں سے مانگتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو تم مفتی تقی صاحب کو توحید سکھا رہے ہیں, اوقات دیکھو اپنی 2 ٹکے کی. مفتی صاحب میرے دوست پہ ہوائی اثرات ہے. ہوائی اثرات ہے, اس کا کوئی دوا بتا دیں. ہوائی اثرات کیا ہوتا ہے بھائی؟ ڈاکٹر سے علاج کراؤ, سب سیٹ ہو جائے گا. ٹیکا لگے گا, تشریف یاد رکھنا. بس ہر بیماری کا علاج کس میں ہے؟ تشریف میں. اب یہ نا جو میرے بیان ایڈٹ کرتا ہے ایسی چیزیں نکال دیتا ہے, اس کو بولو نکالو نہیں, میں نے کوئی بری بات تھوڑی کی ہے. وہ بیان کی جان ختم ہو جاتی ہے. 2 تشریفیں اللہ نے اس لیے دی پیسے نکلوانے کے لیے. کوئی پیسے نہ ہو, کیونکہ آپ منہ پہ مارو گے نشان پڑے گا, آپ پہ کیس بنے گا. گھٹنا توڑو گے ہڈی ٹوٹے گی. تشریف ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں رکھ رکھ کے چماٹے مارو, تکلیف ہوگی لیکن ٹوٹے گی نہیں. تو پیسے نکلوانے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ بھائی, اور اس پہ نشان اس پہ بھی پڑتا ہے مگر وہ دکھا نہیں سکتا آدمی کسی کو, تو کیس بھی نہیں بنے گا کہ وہ کورٹ میں جا کے کہے کہ اس نے میری تشریفوں میں مارا ہے. کیس کہے گی کیا, کورٹ کہے گی کیا دلیل ہے؟ اب آپ دکھاؤ گے یہ تشریف پہ نشان دیکھو, تو آدمی کہتا ہے تو 2 لاتے اور مار دے مگر تشریف کسی کو دکھاؤں گا نہیں میں. تو یہ پیسے ویسے نکلوانے کے لیے ٹوٹل 2 تشریفیں ہیں کہ ایک سے نہیں نکل رہے تو دوسری سے بھی نکال سکتے ہو آپ.
تو میرے بھائی مفتی صاحب آپ ہر بیان میں 4 شادی کے بارے بیان کرو. میری ایک شادی ہوا ہے, اگر ہمیں بھی 2 شادی کی گنجائش, اگر میں گھر لیٹ جاؤں تو بیوی کہتی ہے آپ باہر لڑکیوں سے ملتے ہو, تو آپ بتائیں دوسری شادی کیسے کریں. یہ تو سب خواتین ایسے ہی کر رہی ہوتی ہیں بھائی, تو مرد کا بچہ ہے کر لے, تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. مسائل تو رہتے ہیں, 1 کے بھی مسئلے ہیں, 2 کے بھی مسئلے ہیں, 3 کے بھی مسئلے ہیں, 4 کے بھی مسئلے ہیں. 4 میں الگ ٹائپ کے مسئلے ہوتے ہیں, 3 میں الگ ٹائپ کے مسئلے ہوتے ہیں, 2 میں الگ ٹائپ کے مسئلے ہوتے ہیں, 1 کے الگ ٹائپ کے مسئلے سب کے ساتھ ہیں. مسئلوں کی نوعیت چینج ہوتی رہتی ہے. آپ بیوی کو گھر میں رکھتے ہو, بیوی آپ کی ماں سے لڑے گی. جب آپ دوسری شادی کرو گے تو ماں سے لڑنے کے بجائے دوسری بیوی سے لڑے گی. تو مسئلے ڈائیورٹ ہو گئے ہیں. آپ نے کہا کہ نہیں ایک ہی ٹھیک ہے, تو وہ دوبارہ سے پہلی سے ماں سے لڑنا شروع کر دے گی, بہنوں سے لڑنا شروع کر دے گی. پھر 3 ہو گئی تو پہلی کی دوسری سے لڑائی ختم ہو جائے گی, دوسری کی تیسری سے شروع ہو جائے گی. تو مسئلے ہر گھر میں ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے ان چکروں میں پڑھ کے نکاح سے دور مت بھاگو. بولو یہ والا مسئلے بہت ہو گئے, اب میں چاہ رہا ہوں یہ والے ختم کر کے دوسرے والے شروع کروں میں, کیونکہ بور ہو جاتا ہے نا ایک ہی ٹائپ کے مسئلوں سے آدمی. تو دوسرے ٹائپ کے کچھ زندگی میں کچھ 4 ماہ, تو دوسرے ٹائپ کے پھر تیسرے 4 والوں کے بھی ہوتے ہیں. ہر ایک کے مسئلے ہوتے ہیں بھائی. مسئلوں سے جب ہی نکلو گے جب قبر میں جاؤ گے, لیکن ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ حساب دے. وہ مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے بھائی, اس میں ڈائریکٹ اللہ انوالو ہوگا کہ مجھے جواب دے. تو اس لیے زیادہ فکر ان مسئلوں کی کرو. کیا ہر نبی کو, کیا غیر نبی کو نبی سے افضل کہنا قرآن کی مخالفت ہے؟ جی بالکل مخالفت ہے. تمام انبیاء تمام انسانوں سے, صحابہ سے بھی افضل ہیں. قرآن نے جس اہتمام سے پیغمبروں کی فضیلت بیان کی, ایسے کسی کی فضیلت بیان نہیں کی ہے. اور پھر صحابہ بعد کے امتیوں سے افضل ہیں. کیا عورت نکاح پڑھا سکتی ہے؟ جی پڑھا سکتی ہے. ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ ہر مہینے تقریباً 3 لاکھ رقم جمع کر لیتے ہیں. میرے بھائی مجھے اس آرگنائزیشن کا بالکل بھی نہیں پتا ہے, اور غزہ کے نام پہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ صحیح بھی کر رہے ہوں, لیکن اس میں فراڈ بھی بہت ہو رہا ہے. مفتی صاحب اس علاقے میں بچے کی پیدائش کے حوالے سے کون سا اسپتال سب سے بہتر ہے؟ پہلا بچہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ نارمل ہو. بھائی میں مفتی ہوں یار, تم لوگ نے مجھے کیا بنا دیا یار. اگر مجھے پتا بھی ہوگا تو میں میڈیا پہ یا ریکارڈنگ پہ نہیں, پرسنل, یہ تو پرسنل ملاقات کی باتیں ہیں, تو ایسے نہیں ہوتا. مفتی صاحب کیا مائنڈ ریڈنگ اسلام میں حلال ہے؟ یہ کیا ہے مائنڈ ریڈنگ؟ وہ مسمرزم کر کے جو کرتے ہیں جائز نہیں ہے. آپ کا استاذ آپ کو کس حد تک مار سکتا ہے؟ اگر نابالغ بچے ہیں تو پھر تو اس زمانے میں بالکل بھی نہیں مار سکتا, ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. اگر آپ بالغ ہیں پھر استاذ کو پرمیشن دو, جتنے کوٹنا ہے کوٹو, لیکن استاذ کے لیے جائز نہیں ہے کہ حد سے زیادہ مارے. استاذ کے لیے جائز نہیں ہے. بچے کے بگڑنے کا بھی اندیشہ ہے, ظلم کا بھی اندیشہ ہے. تھوڑی بہت پنشمنٹ وہ دے سکتا ہے استاذ اگر آپ بالغ ہو, تھوڑی بہت پنشمنٹ. لیکن آپ کے لیے یہی ہے کہ بھائی استاذ ہے یار, کوئی بات نہیں, تھوڑی زیادہ بھی دے دے تو آپ برداشت کر لو. مفتی صاحب سوشل میڈیا پہ آئے تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے, کس کی سنے. سب مولانا ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہمارے نبی کی یہ تعلیمات ہے؟ ہمارے نبی تو بھائی چارے کا حکم دیا ہے. مولوی لوگ تنقید اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کل ہر مولوی مجتہد بنا ہوا ہے. تو جب سے مذاہب اربعہ کی اتباع ختم ہوئی ہے, پہلے لوگ پابند تھے کہ اس فقہ کو فالو کرنا ہے, یہ مرتب ہو چکا ہے اور امت میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, تو اب یہ بحث ختم ہو گئی ہے. لیکن اب ہو کیا رہا ہے, ہر شخص آتا ہے ایک نئی بات مارکیٹ میں لے کر آتا ہے, پھر دوسرا مولوی اس پہ رد کرتا ہے, ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی ہے. تو جب تک یہ سسٹم ختم نہیں ہوگا تو یہ اتفاق پیدا ہو نہیں سکتا. مفتی صاحب ذہنی دباؤ کا شکار ہوں, مجھے بچپن سے سوشل فوبیا ہے, تنہا رہتا ہوں, اس کا کیسے خاتمہ کروں؟ یہ ماں باپ بچے کو یہ بنا دیتے ہیں یہ بیماری میں مبتلا کہ اس کو لوگ پسند نہیں ہوتے. بچے کو بچپن سے تنہا رکھتے ہیں, اس کے بہن بھائی نہیں ہوتے, بہن بھائی ہوتے ہیں تو وقفہ بہت ہوتا ہے. ایک بچی بڑی ہو گئی ہے, 3-4 سال کے بعد دوسرا بچہ آیا, وہ مینٹیلٹی نہیں مل رہی ہوتی, بچی یا بیٹے کو کھیلنے کے لیے کوئی نہیں مل رہا ہوتا, پھر وہ تنہا پسند ہو جاتے ہیں. آج میں نے اپنے بچوں کی ویڈیو بنائی ہے, مختلف چینل کے 5-6 بچے جمع ہوئے, جو دنگا مستی مچائی ہے ماشاءاللہ انہوں نے, اللہ برکت دے, نظر بس سے بچائے. مختلف چینل کے تھے, میں دیکھ رہا تھا یہ اس چینل کا نہیں, یہ والا نہیں ہے, یہ ادھر کا ہے, اور وہ ادھر کا ہے, وہ ادھر. کس طرح چینلوں کے بچے آپس میں کھیل رہے ہیں, ادھم دے دنگا مستی. تو ایسے بچے کو سوشل فوبیا ہو سکتا ہے بھائی؟ بچپن سے ہی بہن بھائیوں میں کھیل کے, مار دھاڑ کر کے, شکایتی ٹٹو بن کے شکایتی بھی لگا رہے ہوتے ہیں, پھر دوستیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ماحول دو بچوں کی مینٹل لیول کے لیے ضروری ہے. تعلیم بعد میں بھی حاصل ہو جائے گی میرے بھائی, تعلیم کا نقصان بڑا نقصان نہیں ہے, وہ ریکوری ہوتی ہے. کھوپڑی کا نقصان زیادہ بڑا نقصان ہے. تو بچپن کی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی جو دماغی بیماریاں ہوتی ہیں. تو بچوں کو بہن بھائی دو کھیلنے کے لیے, بہن بھائی نہیں ہے تو گلی محلے میں ان کو دوستوں میں کھلاؤ. بولو لڑکا ہے تو لڑکوں میں کھلاؤ, لڑکی ہے تو لڑکیوں میں کھلواؤ اس کو, پھر ان کی نگرانی رکھو, خراب تو نہیں ہو رہے. لیکن بالکل ہی گھر میں بند کر کے رکھ دینا, اس سے بچے خراب ہو جاتے ہیں, ڈپریشن میں جاتے ہیں. بچوں کو مٹی میں بھی کھلاؤ, یہ جو ہر وقت صاف ستھرا رکھنا یہ بھی بچوں کے لیے غلط ہے.
कुछ टाइम उनको कीचड़ मिट्टी में खेलने के लिए दो, उठा के चपेड़े मारे कीचड़ के, एक दूसरे पे छाप दें एक दूसरे पे, ये जरूरी है। छुई मुई नहीं बनाओ, वरना ऐसे हो के जरा सी सर्दी लगी बीमार, जरा सी गर्मी लगी बीमार। तो खेलने कूदने दो लड़कों में, लौंडे लपाड़ों में, थोड़ा सा बहादुर बनेगा। घर में रोता हुआ है ना, अम्मी अब्बू फलाने ने मारा है, अम्मी को चाहिए एक चमाट और लगा दे, बोले जा दोबारा मार खा के आ जा। किसी को डर हो कि वो सो गया हो तो इसकी फजर कज़ा हो जाएगी, तो क्या इसको जागना चाहिए? जागता रहेगा तो बीमार हो जाएगा। सोए लेकिन अलार्म लगा के सोए ताकि आंख खुल जाए। फिर भी आंख ना खुले तो माफ है। हाँ, अगर कभी मामूल से हट के ऐसा हो गया रात को देर हो गई आपको सोने में, तो फिर फजर तक जाग ले ताकि नमाज कज़ा ना हो। लेकिन बाज लोगों की ऐसी ड्यूटी होती है कि उनको रात सोने का टाइम ही 3-4 बजे मिलता है, वो अगर मजीद 2-4 घंटे जागेंगे उनका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो फिर ऐसी सूरत में शरीयत में, हदीस में इसकी इजाजत है कि आप सो जाएं, लेकिन आप उठने का पूरा इंतजाम करके सोएं। फिर भी आंख ना खुले तो फिर माफ है। मुफ्ती साहब, औलाद के होने के बाद वालिदैन का हक समझाने का खत्म हो जाता है। वालिदैन औलाद को अच्छा बुरा दुनिया के हिसाब से नहीं बता सकते, क्या गलत है क्या सही। औलाद कह दे कि हम अपना अच्छा बुरा सब जानते हैं, आप हमें, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। जब तक औलाद है तो माँ बाप समझाते भी रहेंगे। मुफ्ती साहब, सड़क पर मस्जिद के बाहर जवान औरतें भीख मांग रही होती हैं, इनको समझा सकते हैं कि तुम अपनी इज्जत का ख्याल करो? मैं समझा दूंगा, आप रहने दें, ठीक है ना। हमारे यहाँ बूढ़े लोग बुजुर्ग हैं, वो समझा देंगे, आप प्लीज उनको ना समझाएं। समझाते समझाते घर तक पहुंच जाएंगे। मुफ्ती साहब, मेरा नाम मुशर्रफ है, कब्र के लिए पहले से जगह लेना कैसा है? जायज है, लेकिन उसमें वसीयत का लदम है कि मुझे यहीं दफनाया जाए। अगर आपका किसी दूसरे शहर में इंतकाल हो गया तो आपके वारिसिन के लिए जायज होगा कि वहीं दफना दें। तो बाकी कोई लेना चाहे तो ले ले, अच्छा है, जाके देखता रहे कि लेटना तो यहीं है, आखिरत की याद ताज़ा रहेगी। क्या ख्याल है? डिप्रेशन में ना चला जाए कहीं आखिरत की याद में। बाज लोग खबर का खौफ इतना मुसल्लत हो जाता है कि फिर वो सेहत ही बर्बाद होना शुरू हो जाती है। पहले कर्ज अदा करें या उम्रा करें? कर्ज अदा करो भाई। पहले शादी करें या उम्रा करें? पहले शादी करो। उम्रे के दौरान बाल ना टूटने में कैसे एहतियात करें? नहाने धोने में नहीं, यानी कंघी ना करें बालों में हाथ ना फेरें, यही एहतियात हो सकती है। और वापसी पे चंद रियाल सदका कर दें ताकि 2-4 बाल अगर टूट गए हैं तो उसकी तलाफी हो जाए। जल्दी से 2 सवाल रह गए, जल्दी जल्दी। मुफ्ती साहब, अभी फिरका वाराना बातें मत पूछा करो। आपने बताया कि जहां हम मुलाजमत करते हैं वहां की सैलरी से कुछ रकम सदका कर दें ताकि ऑफिस को दिया हुआ कम वक्त एडजस्ट हो जाए। मेरा ऑफिस फंड्स के नाम पर हर महीने पैसे काटते हैं। सदका जब करो जब ऑफिस को देना मुमकिन ना हो। असल में तो ऑफिस, कंपनी को नुकसान हो रहा है तो कंपनी को लौटाना पड़ेगा। अब कंपनी को लौटाना मुमकिन नहीं है तो फिर ऐसा कर लो, कुछ थोड़ा सा ओवर टाइम गरीबी में लगा दिया करो कि यार वो हम कुछ इजाफी काम कर लेते हैं और उसकी तनख्वाह नहीं लेते, ताकि जो हमसे कमी कोताही हुई है इस इजाफी काम में पूरी हो जाए। क्योंकि कंपनी को पैसे लौटाना मुमकिन नहीं है, मदरसे को तो लौटाना मुमकिन है। अतिये के नाम पे मदरसे को आप पैसे दे दो, कंपनी को कैसे दोगे पैसे? तो उसका तरीका ये है कि कंपनी में थोड़ा सा कभी किसी दिन ओवर टाइम लगा दो कि जो टाइम में मुझसे सुस्ती हुई है ये गरीबी हो जाएगी, उसकी तलाफी हो जाएगी इससे। अच्छा मेरे भाई, मुफ्ती साहब, मोहम्मद मुस्तफ़ा नाम रखना कैसे? बेहतरीन नाम है। खाली मोहम्मद रखो या सिर्फ मुस्तफ़ा रखो, डबल नाम रखने से बेहतर है सिंगल नाम रख लीजिए। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए।